حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تعملون أعمالا هي أدق من أعينكم من الشعر إنا كنا نعدها على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. محترم نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، آج کے درس حدیث میں جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. بڑی اہم حدیث ہے اور بڑی جامع حدیث ہے. اس حدیث کے اندر حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے لوگوں سے یہ خطاب کیے، یعنی یہ نصیحت کی. حضرت انس جو اللہ کے نبی کی 10 سال انہوں نے خدمت کی، اپنے زمانے کے لوگوں سے انہوں نے ایک بار خطاب کیا، تقریر کی اور کہا کہ انکم لتعملون اعمالا، لوگو تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو، ایسے ایسے کام کرتے ہو، ہی ادق من اعینکم من الشعر، ان بڑے بڑے کاموں کا گناہ تمہارے نزدیک بال سے زیادہ تم اسے حقیر سمجھتے ہو. انا كنا نعد على عهد رسول صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، جبکہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ان کاموں کو وہ گناہ سمجھتے جس سے آدمی ہلاک ہو جاتا. یہ پوری حدیث ہے جو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا گیا. چلیے اس حدیث کی ہم تشریح میں جاتے ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگوں تم اپنے زمانے میں ایسے ایسے گناہ کرتے ہو جس کو تم بڑا کمتر سمجھتے ہو، بڑا معمولی سمجھتے ہو، لیکن ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ان گناہوں کو اپنے نزدیک وہ سمجھتے جس سے ہم ہلاک ہو جاتے. اس کی مثال دیکھیے. سب سے پہلی مثال آپ دیکھیں، آج ہمارے پاس ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جس کو ہم اپنے نزدیک بڑا حقیر سمجھتے ہیں. اس کی ایک مثال دیکھیے. آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے. نماز پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے. جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، بالغ پن سے لے کر بلوغت سے لے کر آدمی کی زندگی کے آخری لمحے تک نماز پڑھنا آدمی پر فرض ہے. آپ اس کو مانتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا اور کہا کہ مومنوں پر نماز جو ہے مقررہ وقت پر فرض ہے. جی ہاں، فرض ہے. اس کے چھوڑنے پر گناہ ملے گا. چلیے نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن نماز کو ہم اپنے مطابق پڑھتے ہیں. ایک ہے نماز رب چاہی نماز، ایک ہے نماز من چاہی نماز. رب چاہی نماز کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جیسے ہی مؤذن کی اذان سنے تو فوری مسجد کی طرف آ جائے. اللہ کے نبی کی بڑی واضح حدیث ہے. اگر میں آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کروں تو آپ کہیں گے اتنی لمبی حدیث ہے، اتنی طویل حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا اذا سمع منکم النداء، جب تم میں کوئی آدمی اذان کی آواز سنے، فلیجب، تو آدمی کو چاہیے وہ اس مؤذن کی آواز پر لبیک کہہ کر مسجد کو آ جائے. چلیے یہ تو مسئلہ تھا حدیث کے اندر. چلیے نبی کے عمل سے ہم تلاش کرتے ہیں یہ چیز کہ آخر ہمارے نبی نے جو حدیث بیان کی، آپ پریکٹیکل طور پر اس میں کیسے تھے. ایک ہوتا آدمی کا بولنا، ایک ہوتا عمل کرنا. اللہ کے نبی کا پریکٹیکل ہم دیکھیں گے. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی جو اللہ کے نبی کی چہتی بیوی ہے، ایک آدمی کے بارے میں سب سے بڑی گواہ جو ہے اللہ کے بعد اس کی بیوی ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمارا معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تھا کہ جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ ہوتے اور نبی ہمارے ساتھ ہوتے، جیسے نبی اذان کی آواز سنتے تو اللہ کے نبی ہمیں ایسے چھوڑ دیتے جیسا کوئی اجنبی آدمی ہے جسے پہچانتے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز سن کر فوری مسجد کو آتے. جو بھی ہوتا، آپ کا کتنا قریبی آدمی کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ ایسا نیگلیکٹ کرتے، اسے ایسا آپ اس کے ساتھ اجنبی پن کرتے کہ ہم سوچتے کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ اجنبی پن اختیار کر رہے ہیں. لیکن نبی کا معاملہ کیا ہوتا، جیسے اذان سنتے فوری آپ سب کچھ چھوڑ دیتے اور مسجد کی طرف آ جاتے. یہ کون کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ نبی کی پریکٹیکل عمل کے بارے میں. چلیے میں کہہ رہا تھا نماز پڑھنا ہر ایک پر فرض ہے، لیکن ہمارا معاملہ نماز کے ساتھ جو ہے بالکل سوتیلا پن ہم نماز کے ساتھ کرتے ہیں. جب دل چاہا جب نماز پڑھتے ہیں.
جبکہ اس بات کو آپ جان لیں صحابہ اکرام کے نزدیک نماز باجماعت پڑھنے کا معاملہ ایسا تھا کہ اگر میں بتا دوں تو آپ تعجب میں آئیں گے کہ صحابہ آخر ایسی کیسی ہستیاں تھیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الفرد علی صلاۃ الجمع، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی کی تنہا نماز باجماعت جو آدمی پڑھتا ہے اس کے مقابلے میں 27 گنا بڑھ کر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی تنہا نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 گنا ثواب نہیں ملتا ہے، اور جو آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اسے 27 گنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال لکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال، ایک نماز کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، آپ جانتے ہیں ایک نماز کا ثواب 10 نیکیاں ہیں۔ اگر 10 into 27 اگر آپ اس کو گناہ ثواب آپ لکھ لیں تو بتائیے کتنا آپ کو ثواب ملے گا؟ بہت ثواب آپ کو ملے گا۔ یہاں پر اس چیز کو جان لیں، امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جو امام مالک کی جو کتاب ہے موطا امام مالک، اس کے اندر بعض سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے جب ان کا بچہ تھا، ایک بچہ تھا سلف صالحین کے پاس، باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھی؟ بیٹا کہاں؟ بیٹا نماز پڑھی۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا نماز تو تم نے پڑھی لیکن بتاؤ کہ باجماعت پڑھی یا پھر نماز جماعت ختم ہونے کے بعد پڑھی؟ کہا ابا جان میں نے نماز تو پڑھی لیکن جماعت کو میں نے چھوڑ دیا، جماعت ختم ہونے کے بعد میں مسجد کو حاضر ہوا۔ باپ نے کہا اگر تم باجماعت نماز پڑھتے تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو مجھے یہ چیز اتنی پسند ہوتی، گویا کہ اگر کوئی آدمی باجماعت اگر نماز پڑھتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اسے 27 گنا یعنی 27 سرخ اونٹ کا ثواب اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک سرخ اونٹ اگر آپ آج کے زمانے میں لیں گے تو تقریباً کئی لاکھ روپے میں آپ کو ایک سرخ اونٹ ملے گا، تو آپ ایکول کر لیں 27 اونٹوں کا جو ثواب ہے آپ اس سے قیمت میں آپ ایکول کر لیں تو کئی کروڑ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اتنا بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کے نبی کے صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں باجماعت نماز پڑھنے کو اپنے نزدیک بہت بڑا عمل سمجھتے، لیکن جیسے بات کے ادوار گزرے، جیسے جیسے نئے نئے لوگ آئے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایسے بڑے بڑے اعمال کو اپنے نزدیک کمتر سمجھا۔ لیکن ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ہمارا معاملہ کیا تھا؟ ہم باجماعت نماز پڑھنے کو بہت بڑا عمل سمجھتے تھے، اور جب ہم سے جماعت کی نماز چھوٹ جاتی تو ہم اسے اپنے نزدیک بہت بڑا گناہ سمجھتے، گویا کہ اتنا بڑا گناہ سمجھتے کہ ہماری ہلاکت کے لیے وہی چیز کافی ہو جاتی۔ یہ تو ہے باجماعت نماز کے ساتھ پڑھنے کا معاملہ۔ دوسری اس کی مثال آپ اس سے بھی لے لیں۔ دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ کاروبار کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، نبی تاجر تھے، کاروبار کرنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، لیکن اس بات کو جان لیں کہ کاروبار کے اندر آج ہمارے پاس جو ہے جتنا کوئی آدمی دھوکہ کرتا ہے ہم اسے بہتر کاروباری سمجھتے ہیں، جبکہ اس بات کو جان لیں اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کہا لیس منا من غشنا، وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جو کسی کو دھوکہ دے۔ اب آئیے اس کی پریکٹیکل مثال دیکھیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ مدینے میں سخت بارش ہوئی، اتنی خطرناک بارش ہوئی، صحابہ کہتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے ہمارے پورے گھر ڈوب گئے۔ نیکسٹ ڈے کیا ہوا؟ بازار کے اندر ایک صحابی رسول آئے، ان کا کاروبار چاول کا کاروبار تھا، انہوں نے کیا کیا؟ چاول کا غلہ رکھ کر بیچنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی بازار میں آئے، نبی کا معمول ہوتا کہ آپ بازار میں بھی تبلیغ کا کام کرتے، نبی بازار کو گئے، فوری اس آدمی کا جو غلہ تھا آپ نے نیچے انگلی آپ نے ڈالی، اپنا ہاتھ نیچے آپ نے گھسایا، جو ڈھیر تھا نیچے گھسایا۔ اللہ کے نبی کو کچا پن محسوس ہوا۔ اللہ کے نبی نے فوری اس صحابی سے پوچھا آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ اوپر اچھا چاول رکھا، نیچے کچا چاول رکھا۔ کہا اللہ کے رسول اگر میں ایسا کرتا تو کوئی گراہک نہیں آتا، کچا چاول بغیر سب بھاگ جاتے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھ اے بندے، اگر تیرا بھروسہ اللہ کے اوپر ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ اس کچے چاول میں بھی تجھے برکت دیتا۔ صحابی کہتے ہیں جس دن سے اللہ کے نبی نے مجھے یہ نصیحت کی، آئندہ سے میں نے اس پر عمل کیا، اور معاملہ یہ ہوا کہ میں نے اپنے کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا اور دھوکہ دہی کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ نے میری تجارت میں اتنی برکت دی کہ میں ایک زمانے میں مدینے کا سب سے بڑا مالدار آدمی بن گیا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمارے نزدیک جو ہے جھوٹ اتنا عام ہے کہ جو آدمی جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اس کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں۔
جبکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا تھا؟ جھوٹ بولنے کو صحابہ اپنے نزدیک بڑا گناہ سمجھتے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ آدمی اتنا بڑا ہوشیار ہے، اور جو آدمی جتنا بڑا سچ کہتا ہے وہ آدمی اتنا بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ جبکہ اس بات کو جان لیں، یہ تمام چیزیں صحابہ کہتے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں ان چیزوں کو اپنے نزدیک بڑا گناہ سمجھتے۔ ایک اور آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ ظلم بھی بڑا عام ہے۔ جو جس پر جتنا بڑا ظلم کرتا ہے اتنا بڑا ہیرو بن جاتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ ہاتھ میرے ہیں، پیر میرے ہیں، جتنا ظلم چاہے کرنا ہے کر لو۔ جبکہ اس بات کو جان لیں، اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی حضرت ابو ذر کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ انہوں نے اپنے غلام کو مارنا شروع کیا، جو درہ ہوتا ہے، جو ہنٹر ہوتا ہے، اس سے مارنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی کا گزر ہوا، کہا اے ابو ذر اس بات کو جان لے، آج تو اس کو مار رہا ہے، لیکن کل ایک وقت ایسا بھی آئے گا جتنا تو نے مارا اللہ تجھ سے حساب بھی لے گا، اور کہے گا غلام سے، اے غلام ابو ذر نے جتنا تجھے مارا تو بھی اسے مار۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ جو آدمی بڑا ظلم کرتا ہے اتنا بڑا ہیرو بن جاتا ہے، اور جو آدمی جتنا خاموش بیٹھتا ہے اتنا وہ آدمی نڈر ہو جاتا ہے، وہ آدمی اتنا بڑا خوف والا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ مثالیں آج ہمارے پاس اس لیے مشہور ہیں کیونکہ ہم ان چیزوں کو اپنے نزدیک بڑا چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ کے نزدیک یہی گناہ سب سے بڑے گناہ ہوتے۔ صحابہ ان گناہوں کا اپنے نزدیک ہلاکت والے گناہ سمجھا کرتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مجھ کو اور آپ کو چاہے گناہ ہیں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، ایک آدمی کو چاہیے کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کا جتنا زیادہ ڈر ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک بڑا سے بڑا گناہ بھی آدمی کے نزدیک اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے، اور جس آدمی کے نزدیک اللہ کا ڈر جتنا زیادہ ہوتا ہے چھوٹے گناہ کو بھی وہ اپنے نزدیک بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ تو ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف جذبے سے ہونا چاہیے۔ جتنا جذبہ زیادہ ہوگا اتنا ہمارے نزدیک اللہ کا تقویٰ ہوگا، اور جتنا تقویٰ ہوگا ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق اللہ تعالی عطا کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ہر برائی سے، ہر گناہ سے اللہ محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔